بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی کے ساتھ ہو گیا ہاتھ اور وہ ہاتھ مل رہے ہیں اس وقت۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ مجھے دو خبریں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ ایک خبر تو بڑی اچھی ہے اور وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار کی 150 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک خاتون جس کا نام صباحت رضوی ہے وہ سیکرٹری کے طور پہ منتخب ہو گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے مد مقابل دو بہت بڑے گروپس، دو بہت مضبوط گروپس، ایک گروپ جو ہے اپنا پروفیشنل گروپ جس کو حامد خان صاحب ظاہر ہے سپورٹ کر رہے ہیں، حامد خان صاحب کا گروپ ہے، دوسرا آسمہ جہانگیر گروپ کے نام سے گروپ موجود ہے جو خود صباحت رضوی کا ہی گروپ ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ احسن بھوم صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی جگہ پر کسی اور کی حمایت کی۔ عابد ساکی صاحب نے صباحت رضوی صاحبہ کی حمایت کی۔ تو ایکچول دیکھا جائے تو آسمہ جہانگیر گروپ جو ہے اس بار ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، لیکن صباحت رضوی اور عابد ساکی اور ظاہر ہے ان کے جو چاہنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، عابد ساکی نے بھی بڑی مانتا پاجی وکیلان دے وچ ان کا بڑا اچھی ریپیوٹ ہے، تو وہ جناب انہوں نے صباحت رضوی کو جتا دیا اور 600 ووٹوں کی لیڈ سے وہ جیت کر سیکرٹری منتخب ہو گئی ہیں۔ اسی طرح ایک اور خاتون ربیہ باجوہ صاحبہ، وہ ویسے ساڈی بھرجائی لگدی رشتے، وہ ہمارے دوست ہیں عباد الحق صاحب، ان کی وہ بیگم صاحب ہیں۔ عباد الحق صاحب صحافی ہیں اور بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، تو وہ نائب صدر منتخب ہو گئی ہیں۔ تو اس وقت جو لاہور ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ بار کا جو ایک سین بن رہا ہے نا، دو بڑے عہدوں کے اوپر خواتین جیت کے آ گئی ہیں۔ صباحت رضوی صاحبہ ایک کامریڈ خاتون ہے، صرف ورکر خاتون ہے۔ میں نے اس خاتون کو پچھلے 20 سال میں غریبوں کے ماتڑا دے کیس لڑتے دیکھا ہے۔ ساکی صاحب کے چیمبر میں وہ کام کرتی ہیں، بلکہ ساکی صاحب کا چیمبر کہتے ہیں، ساکی کہتے ہیں کہ میرا نہیں ہے، یہ سب کا چیمبر ہے، وہ کامریڈ آدمی ہے۔ تو اس طرح کر کے وہ صباحت کے جیتنے کا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے۔ ربیہ باجوہ صاحبہ ویسے دوسری بار جیتی ہیں اور بڑا اچھا کنٹیسٹ رہا ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر تھی، میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ دوسری خبر جو ہے وہ شیخ رشید صاحب سے متعلق۔ دیکھیے شیخ رشید صاحب بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں، اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جی میں گیٹ نمبر 4 سے نکلا ہوں، یعنی ایوی اخیر ہی مطلب ہے کہ بندے کی نا وہ بے شرم رنگلی گلی ہے کہ اخیر ہی ہوئی پئی ہے کہ جناب بندہ آپ کہے کہ اسی پاجی گیٹ نمبر 4 تو نکلے ہیں، تو وہ گیٹ نمبر 4 سے نکل کے آئے ہیں اور اس میں کوئی شرم نہیں کرتے، وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یار اے پائن بستی والی گل ہے، وہ نہیں سوچتے اس بات کو۔ اچھا اب ان کے پلے تو کچھ ہے نہیں، لہذا وہ بونگی باتیں کریں گے، وڈیاں چھڈن گے، ہوا میں پھینکیں گے چیزوں کو اور میڈیا کے اندر اپنے آپ کو ان رکھیں گے تاکہ ان کی ایک ویلیو بنی رہے۔ اب شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ یہ حرکت کی ہے کہ ویسے یار میں آپ سے عرض کروں ان کی حرکت میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن مجھے ایویں خیال آیا کہ عمران خان دے نال جننے نے نا وہ سارے عمران خان ورگے نے، یعنی جہو جا عمران خان اوہو جے پائن او دے نال دے، وہ خانہ دے خان پرونے والا صاحب ہے جی۔ میں اس کو مزید تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ دیکھیں عمران خان کے ساتھ ہے فواد چودھری صاحب، گلاں کرن گے بھگت سنگھ دیاں، پائن 5 دن اندر گئے تے مڑ کے اتھرواں نال باہر آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیں شاہ محمود قریشی صاحب، بہت بڑی باتیں کریں گے، اس طرح منہ بڑھا کے گل کرے گا جس طرح امریکن پریزیڈنٹ جو ہے ان سے اور پوٹن جو ہے اور یہ جو ہے اپنا مودی، یہ ان سے آ کے مشورہ کرتے ہیں، اس طرح دی وہ اپنے آپ پیش کرن گے گفتگو میں، وچ گل کوئی بھی نہیں، ساری فیک۔ حالت یہ ہے کہ پائن نے کیا صبح کہ میں تو گرفتاری دوں گا، میں نئی روایت ڈالنا چاہتا ہوں کہ عمران نے مجھے منع کیا لیکن میں نئی روایت ڈالوں گا کہ صرف کارکن نہیں اس دفعہ لیڈر بھی گرفتاری دے گا۔ تو لیڈر پائن جڑے نا گرفتاری دین لئی مڑ کے نس رہے سن، پکڑے گئے تو کہتے یار میں تے جا رہا سا اتنے CCP آفس، اے باں تو پھڑ کے میں ادھر لے آتے ہیں۔ پھر ایک اعظم سواتی صاحب ہیں، آج ان کا میں نے ایک کلپ دیکھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہاتھ کڑی چوم رہے تھے، میں اس کو چومتا ہوں قوم کی بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، آئین کے لیے، سب جھوٹ۔ نہ ان کا کسی بیٹے پہ یقین ہے، نہ ان کا آئین پر یقین ہے، سب ڈرامے بازی۔ اصل گل جڑی کیتی بھائی نے بھلا کی کیتی، اصل گل ہے کیتی کہ حضور میں تو شاہ محمود کو ملنے گیا تھا، میں نے پھاڑ لیا نے۔ اچھا گرفتاری کو وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہائے اسی تے سوچے بھی نہیں اسی پھڑ جا گے۔ وہ ہیں اپنا اسد عمر صاحب،
وہ بھی کہتے ہیں جناب ہمارے قانونی حقوق ہے, ہمیں جج کے سامنے پیش کرے. او پائن نظر بندی جج اگے نہیں پیش کری دا حضور, یہ آپ کو کسی نے مفت وکیلاں دے مشورے کر دیو نا, وکیل پیسے دے کے کرو تے پھر تمہیں صحیح گل دسے گا. اچھا عمران خان بھی اسی طرح کا ہے کہ جی ہم جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں, پورے پاکستانی جیلہ بھر جانی ہیں. یہ عمران خان کا کہنا تھا. او مشکل نہ چونگے جو 200 بندہ 3 دنوں دے وچ ہویا پائن. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ فواد چودھری کا ٹویٹ ہے. میں آپ کو اس کو پہلے والے ولاگ میں یہ چیز بتا چکا ہوں. پورے پاکستان میں 3 دنوں کے اندر 200 ان کا گرفتاری ہے سر. 24 کروڑ دے ملک دے, 24 کروڑ میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں, ویسے یہ 30 کروڑ کا گول چلا گیا ہے ملک, لیکن پھر بھی چلے 24 کروڑ کے ملک میں سے جناب 200 بندہ ٹوٹل جو ان کی کال کے اوپر گرفتاری دینے باہر آیا. اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات بتانے لگوں, اور وہ بات یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یعنی اسی تے گھر چ گل کی سانو پھاڑی لیا اور مختلف دور دراز علاقوں میں بھیج دیا جیلوں کے اندر. بھائن کیا وہ جیلیں پاکستان سے باہر ہے؟ تھاڑے جو کسی نے تہاڑ جیل تے نہیں بھیجتا انڈیا چی, ٹھیک ہے, کسی نے بھائن کاول جیل تے نہیں بھیجتا, کسی نے کالے پانی تے نہیں بھیجتا. اگر ایسی کسی جیل میں بھیجا ہے, گوانتانامو میں بے بھیج دیا ہے, تو پھر تو آپ اعتراض کریں خان صاحب. اور اگر وہ پنجاب کی جیلوں میں ہیں یا پاکستان کی جیلوں میں تو اعتراض نہ کرو حضور. یہ انتظامی فیصلہ ہوتا ہے, یہ انتظامیہ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کتنے ٹھیک رہے گا, ٹھیک ہے, کتنے ایدی بوتی جڑی ہے کیا کہتے ہیں اگ لگی کھڑی نا جڑا یہ جن وڑیا ہے وہ کتنے کر کے صحیح طرح نکلے گا. تو وہ سر وہ انہوں نے وہ فیصلے کیے ہیں. تو خاص صاحب آپ کے لیے بھی جو ہے نا کوئی سیل سول تیار ہویا پہ ہے. یہ اطلاعات آ رہی ہیں اور مطلب مچھ جیل دی طرح بوتی جے. اچھا یہ بات مذاق میں ہے, یہ اس کو سیریس نہ لیجئے گا, یہ ایویں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے لیے مچھ جیل لے کے جائیں. خان صاحب کی گرفتاری یا نظر بندی کے بارے میں معاملات تو آلریڈی چل رہے ہیں, لیکن وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے اور اس حکومت ایڈی جان بھی نہیں ہے کہ خان صاحب نو پھاڑ لیتا جائے, کیونکہ ادروائز جتنی چیزیں ان کی خراب ہیں خان صاحب کو پکڑ لیا جانا چاہیے تھا. رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے کہا کہ ان کو پہلے ہفتے ہی پھاڑ لیندے تھے, ایڈی کلکلی نہیں سی پینی. لیکن ظاہر ہے حکومت دے گٹے گوڈیاں جو نا ایڈی طاقت محسوس نہیں ہو رہی. جو تکر وڈے کرو آشیرواد نہیں آئے گی, خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ مجھے مشکل دکھائی دیتی. بہرحال اچھا اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ سارے ڈرامے باز ہیں, صرف یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا ان کے پیچھے لگے اور میڈیا کے ذریعے یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں. میڈیا شیخ صاحب کہتے تھے کہ کھیلتے ہیں سارے. جب یہ حکومت میں تھے تو یہ اپوزیشن کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ میڈیا کھیلتے ہیں. تو آپ حالانکہ سب تو وہ تھا میڈیا کھیڑ دینے, شیخ صاحب بھی اور عمران خان صاحب جی. شیخ صاحب نے 23 تاریخ کو, یہ 23 فروری کو ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ اگلے 72 گھنٹے بہت اہم ہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ 72 گھنٹے پورے نہیں ہوئے, یہ 48 گھنٹے ہوئے. شیخ صاحب کا سر ایک سویرے آج نواں ٹویٹ آ گیا. انہوں نے کہا جی آئندہ 10 دنوں میں سپریم کورٹ بتا دے گی کہ الیکشن کی تاریخ کیا ہے. پائے نا تانوں کیوں پتا ہے. دیکھیں شیخ صاحب کے اس دعوے کی بنیاد کے اوپر کہ سپریم کورٹ اگلے 10 دن میں بتا دے گی, شیخ صاحب کو گرفتار کر لینا چاہیے, توہین عدالت کا نوٹس ہونا چاہیے. ابھی تو بھائی چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہیں کہ تسی گل سننی ہے کہ نہیں سننی ہے تو کی سننی ہے. یعنی ابھی تو مینٹینیبلٹی کے اوپر گفتگو ہے, ابھی تو بینچ کے اوپر گفتگو ہے کہ اے بینچ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے, ایدی بننا چاہیے تو اے 2 جج بہنے چاہیے کہ نہیں بہنے چاہیے. ہی تو ایتھے رولا پیا ہے. شیخ صاحب نے 10 دن جو پائے نا فیصلہ کراتا پڑھ کے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو میڈیا میں رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اس طرح ایک گفتگو کرتے ہیں. بھائی پہلے بھی آئندی گفتگو کر کے نا خام خواہ زرداری صاحب پر الزام لگا کر اور بھائی صاحب نے پرچہ کٹایا, اور اس کیس میں ان کو سزا ہونی ہے. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, اس لیے کہ اس سے یہ بھاگ نہیں سکتے. جب ٹرائل شروع ہوگا نا بھائی نس نہیں سکتے. ویسے اگر وہ بندہ ہی کیس واپس لے لے کل کلانوں تو وہ ایک علیحدہ گل ہے, ادروائز شیخ صاحب وہ پکے سزا یافتہ ہوں گے. میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں اپنا جو میری جتنی بھی قانونی سینس ہے اس کے مطابق, کیونکہ شیخ صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس الزام کو عدالت میں اور میڈیا میں دوبارہ تسلیم کیا ہے, ٹھیک ہے, بلکہ شیخ صاحب نے یہ کہا ہے کہ مینوں عمران نے دسیا سی تے میں کہتا تو عمران کچھ بھی کہے گا تو کہیں جائے گا.
تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب جو ہے نا وہ اپنی جو کیا کہتے ہیں زبان دا انہوں نے کھٹیا کھادا ہے، پر اس دفعہ زبان جڑی نا انہوں نے باقاعدہ پھنسا رہی ہے، اور یہ ان کو توہین عدالت کے نوٹس ہونے چاہیے، کیونکہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ججز کا ذہن کیا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا تھا تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جہو جی روح ہو جے فرشتے، جہو جے عمران خان ہو جو دے سنگی ساتھی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اب عمران خان نے ایک اور گیم پائی ہے، ان کے ساتھ سارے فیک لوگ ہی لگے پھر رہے ہیں، خان صاحب کے ساتھ نا جعلی۔ پرویز لائی 2 باری وزیر اللہ بنے، آپ یقین کریں 2 دفعہ وزیر اللہ بنے، 1122 جیسا منصوبہ دیا، بڑا زبردست منصوبہ، اس کو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پائن لاہور دے وچوں کونسلر نہیں جیت سکتے، جیت کے دکھا دینا، ٹھیک ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ عوام کا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں۔ ہاں یہاں پر وزیر اللہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب، لاؤ شرط گجرات تو ایم پی اے بڑھ گیا تھا، ہاں داؤ پرویز لائی کو ہرائے گا وہاں پہ جا کے، کیونکہ عوام کے ساتھ تعلق ہے۔ اچھا عمران کا عوام کے ساتھ تعلق ہے، وہ میاں والی سے جیت سکتا ہے، یہ بات درست ہے، وہ کڑک سے بھی جیت سکتا ہے، یہ بات درست ہے۔ باقی تھلے سارے فیک نے، سارے کے سارے۔ پرویز لائی از ون آف دیم، اور عمران خان نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اب پرویز لائی ہو گیا ہاتھ یہ ہو گیا سر پرویز لائی کے ساتھ کہ پرویز لائی صاحب کو کہا گیا آپ کو صدر بنا دیں گے مرکزی۔ وہ پائن نو چونکہ شجاعت صاحب نے کٹتا سی، ان کو پتہ تھا اس بات کا کہ میں نہ گھر دا رہنا نہ باہر دا رہنا، تے کسے پاسے دا ٹکڑ مار جاواں، میں جا کے اگلی ڈال تے بہ گیا، اتنے جا کے ٹارٹر شروع کر دیا، بجائے دے کہ اپنی ڈال تے خراب ہو گئی نا، انہوں تے اس کو تو کاٹنے کے لیے آ گئے نا لوگ، تو میں اب اگلی ڈال کا طوطا بن جاؤں، تو وہ اس پنجرے کی طرف چلے گئے۔ وہاں پر سر خان صاحب نے پنجرے جواڑے ہے، اس تو بعد تالا مار کے چابی یہ بھی پا لیے تو آپ سو گئے نے۔ اب پرویز لائی صاحب انتظار کریں کہ کسی طرح پائن تالا کھلے گا تو میں اڈاری ماراں گا، میں بتاؤں گا کہ میں صدر ہوں۔ ان کو کہا گیا تھا کہ صدر بنا رہے ہیں، پرویز لائی صاحب کو ابھی تک صدر کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا، یہ ایک بات ہے۔ اچھا وہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوا؟ نوٹیفیکیشن اس لیے نہیں ہوا کہ وہ کہتے یہ ہیں لوگ جو ہیں، اب یہ یاد رکھیے گا کہ 21 فروری کو پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں تحریک انصاف کے اندر۔ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ سر 7:10 کا ٹائم ہے اور 25 فروری ہے، ٹھیک ہے۔ حیت دیگر نوٹیفیکیشن نہیں جو ہے، ساری دیہڑی فیک قسم کے ٹویٹر پہ چلتے رہے، لیکن کسی جگہ سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ اصل میں پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ مخالفت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور ایس بھائی دا ساڑھنا تعلق واسطہ کی، اس کو ہم نے 3.5 سال جو ہے وہ رکھا، کیا کہتے ہیں سپیکر رکھا، یہ ہمیں بلیک میل کرتا رہا، پھر جناب یہ وزیر اللہ بنا، پھر سانو بلیک میل کرتا رہا، اور یہ ہمارے ساتھ پلے کرتا رہا، ہمیں اس نے وہ فنڈز نہیں دیے، ہمارے لوگوں کو وہ لفٹ نہیں کروائی جو کروانی چاہیے تھی۔ پھر جناب وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اسمبلی توڑنے کے علاوہ چارہ کیا تھا، ہم اپنی سپورٹ واپس لے دے، ویسے ٹھہ جانا سی، لہٰذا اس نے اسمبلی توڑی تو ہمارے سر پہ احسان نہیں کیا، اس کو صدر کس حساب میں بنائیں؟ ساڈی پارٹی جو عمر چیمہ یا دوسرے لوگ جو ہیں انہاں دا کی نک وگدا پائن، انہوں نے کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ یہ پی ٹی آئی کے لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو عمران خان کو اس کی ریزسٹنس کا سامنا ہے، اس لیے نوٹیفیکیشن میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اچھا اب پھر اگلی بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں جیل برو تحریک شروع ہے، یہ صدر بنندہ امیدوار ہے، اور ساڈا سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی اندر، ہمارا ارسطو بھی اندر، اسد عمر صاحب، ٹھیک ہے، ہمارا اعظم سواتی اپنے لوگ وہ کیا کہتے ہیں بہت بڑا بھگت سنگھ، بڈھا بھگت سنگھ ہے جی، وہ بھی اندر۔ تو یہ اپنا پرویز لائی صاحب جو ہیں ان کو کیا بات ہے جی، یہ کیوں نہیں جیل برو تحریک میں باہر آ رہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے ساتھ ہاتھ ہے، اور ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ حالانکہ پرویز لائی صاحب کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب نے کہتا ہو گیا، بس ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو گیا، انتظار کر رہے ہیں مسلسل، نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ اس کے علاوہ اگر فرض کریں نوٹیفیکیشن جب تک آپ کے پاس ولاگ پہنچے، اور فرض کرتے ہیں ایک منٹ کے لیے ہو بھی گیا ہو، اگلا ہاتھ ہے اس تو بڑا پائن، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پرویز لائی صاحب کو اس بات کا علم ہو گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب پنجاب اسمبلی بحال کرانے کے چکر میں پڑ گئے ہیں، اور جب وہ بحال اگر فرض کرتے ہو جاتی ہے، فرض کرتے ہیں، تو پرویز لائی تو وزیر اللہ پنجاب نہیں بن سکتے، اس لیے کہ وہ جس پارٹی سے جیت کر آئے تھے اتوں دے پائن کڈے گئے، اور آگے انہوں نے پارٹی جوائن کر لی تحریک انصاف،
اب یہ جس پارٹی سے جیت کے آئے تھے وہاں سے تو ان کی رکنیت ہی نہیں رہی، لہٰذا اب یہ کیسے بنیں گے جناب وزیر اعلیٰ؟ ایک نئی کل پہ جائے گی۔ اور عمران خان اس بار ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنائے گا، وہ کہے گا ہوں تو نہیں بننا، فلانا بننا ہے، تو وزارت اعلیٰ گئی تو پھر ایک ایم پی کے طور پہ بیٹھے گے۔ ایک نئی کل جو ہے پرویز الہی کا انتظار کر رہی ہے۔ اس بات کی جو میں آپ کو سپورٹ میں انہی کی ایک سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب نے کل یہ سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ جناب اسمبلی ٹوٹ چکی ہے، اب صرف انتخابات کی طرف جائیں، کوئی قانون کوئی آئین اسمبلی کو بحال نہیں کر سکتا۔ یہ سٹیٹمنٹ ان کی کل آئی تھی۔ تو پائندے نا دلی اے معاملہ چلتا پیا ہے کہ وہ ہوئے پاجی میں تے گھر کا رہا نہ گھاٹ کا، گھر میں لڑائی پڑ گئی، پرا نہ لڑائی پہ گئی، بچوں میں لڑائی پڑ گئی، ادھر عمران خان نے سانو پنجرے چ بند کر کے چابی ماری تے چابی سٹتی دریا چ، بھائی انہوں نے میں کی کرا کہڑے پاسے جاواں تے منجی کتنے ڈاواں۔ یہ اس وقت پرویز الہی کے ساتھ دو ہاتھ ہے جو ہوئے ہیں، اور دو ہاتھاں نال بھائی جڑے نا وہ پٹن دی پوزیشن چاہے نے۔ مجھے جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں، اور میں نے آپ کے ساتھ یہ اطلاعات شیئر کر لی ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس سے مختلف اطلاعات ہوں یا آپ کا خیال مجھ سے مختلف ہو یا رلدا ملدا بھی ہوئے تو آپ بھی اظہار ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔